محترم سامعین، بزرگان دین، دوستو، عزیز ساتھیوں، سن 1442 ہجری 2 شوال المکرم بمطابق 14 مئی 2021 آج جمعۃ المبارک ایک عظیم دن، عید کا دوسرا دن اور رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ وہ گزر گیا، اپنی رحمتیں سمیٹ کر، اپنی برکتیں سمیٹ کر۔ عموماً انسان، مسلمان، اہل ایمان رمضان میں مسجد کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، اعمال میں اس کے شب و روز زیادہ گزرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، تسبیحات کی فکر ہوتی ہے، جماعت کا خصوصی پابندی کے ساتھ خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن جیسے کہ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، اس سلسلے میں، اس تسلسل میں، اس ایمانی کیفیات میں، اس اعمال کی کثرت میں، اس تلاوت کلام پاک میں، اس تسبیحات کے ساتھ مناسبت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے غافل کر دیا اس کریم رب سے۔ کیا وہ رب تجھے رمضان میں مل رہا ہے؟ کیا تیرا ایمانی سلسلہ صرف رمضان کی حد تک محدود ہے؟ یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ ایک خاص دن میں اپنے چرچ میں، اپنے مندر میں، اپنے اپنے کنیساؤں میں آ جاتے ہیں۔ مسلمان تو پیدائش سے لے کر موت تک وہ اللہ کے احکام کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ آپ کہیں گے پیدائش سے کیسے بھی پیدا ہوتے ہی حکم ہے نا، اگر وہ خود نہیں بھی کر رہا تو حکم ہے کہ بھئی اس کے کان میں، دائیں کان میں اذان دو، اذان فجر، بائیں کان میں اقامت کہو جو نماز میں کہی جاتی ہے، اور پھر موت تک سلسلہ۔ مرنے کے بعد بھی اتنا احترام کسی اور مذہب میں نہیں ہے جتنا اللہ نے انسان کو اس اسلام نے دیا ہے، کہ بھئی نہلا دھلا کر، صاف ستھرا پاک کفن پہنا کر، احترام کے ساتھ چاروں طرف بندے اٹھا کر، جنازہ پڑھ کر، اس کے لیے دعا کر کے جنازے میں کہہ دیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، پھر جا کر عزت احترام تحریم کے ساتھ زمین میں دفن کر کے مٹی ڈال کے آئیں۔
اتنا احترام کسی اور مذہب میں نہیں ہے، جلانا اور پھینکنا اور یہ کرنا۔ الامان والحفیظ، رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ وہ کریم رب سے، ایسا کریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تیری تخلیق کی، تجھے پیدا کیا بڑے بہترین انداز سے، کتنا خوبصورت بنایا۔ 2 آنکھوں کی جگہ 3 بنا دیتے تو کیسا انسان لگتا۔ ہم بچپن میں کسی کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں، ہم کسی کی 6 انگلیاں دیکھ کر حیرت کرتے تھے، اس کی 6 انگلیاں ہیں، اس کی 6 انگلیاں ہیں۔ تو اے انسان، رب العالمین فرما رہے تجھے کس نے غافل کر دیا رب سے؟ کیوں تیرا تعلق ٹوٹ جاتا ہے رب سے؟ وہ رب العالمین تو بڑی محبت کرنے والی ذات ہے، بڑی مہربان ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے۔ اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، اس کی محبت، اس کی رحمتیں وہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہیں۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ جو ہم نے کیا رمضان میں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں 3 باتوں کا اہتمام۔ پہلا، آپ نے رمضان گزارا، اعتکاف والے کہیں گے ہم نے اعتکاف کیا، تراویح والے کہیں گے ہم نے تراویح پڑھی، قرآن کے ختم کرنے والے کہیں گے ہم نے ختم کیا۔ ہمارے ہاں ایک نوجوان اعتکاف میں 10 دن اعتکاف میں رہا، سنا اس کے بارے میں 10 ختم کیے۔ ماشاءاللہ، جوش جذبہ ہے۔ تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اپنے کسی عمل جتنا بھی کر لے اس کو حقیر سمجھ، اس کو تھوڑا سمجھ۔ رائی کے عمل کو پہاڑ دکھلا کر امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہ رکھ۔ پہاڑ کے برابر عمل کر لے اس کو چھوٹا سمجھ، اس کو چھوٹا سمجھ۔ اس سے عمل تیرا مضبوط ہو رہا ہے، اس سے عمل تیرا اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ حاصل کر رہا ہے، اس سے عمل پر تیرے قبولیت کا ٹھپا نصب ہو رہا ہے۔ عمل کو کم سمجھ، کم سمجھ۔ دوسرا فرمایا کہ جب عمل کر لیا اس پر اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ کی مدد سے ہوا، میری کیا حیثیت، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اللہ نے توفیق دی تو میں سحری میں اٹھا، اللہ نے توفیق دی تو میں نے روزہ رکھا، اللہ نے توفیق دی تو میں نے نمازوں کی پابندی کی، اللہ نے توفیق دی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی بھی نیک عمل کر لیں۔ ہمارے ہاں بیماری یہ ہو گئی ہے، اول تو نیک عمل کرتے نہیں ہیں، اس سے پہلے اپنی تعریف لوگوں سے سننا چاہتے ہیں، اور اگر کر لیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بندوں کو بتا رہے ہیں بھئی میں نے یہ کام کر لیا ہے، میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ بھئی کر لیا، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب وہ شکر ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی، 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھ لیں۔ یقین جانیے اتنا مزہ آئے گا، ایک لطف حاصل ہوگا۔ میں نے تراویح میں قرآن پڑھ لیا، پھر 2 رکعت صلاۃ شکر بعد میں پڑھا، ختم قرآن کا پروگرام خیر سے ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ عید کی نماز کل ہو گئی، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھی، ایسا دل کو سکون مل رہا ہے۔ خدایا ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، اور کس تیزی کے ساتھ یہ مہینہ رمضان کا گزر گیا، مجھ سے آپ بس زیادہ بخوبی واقف ہیں۔
تو اس لیے اول تو عمل کو کچھ سمجھنا نہیں ہے، اور جب کر لیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی جس میں ہم کمزور ہیں۔ میں کمزور ہوں گا شاید جو نا کہ بھئی اب اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ جو کیا ہے اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے۔ اس میں ہمارے ہاں سستی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی تو بس ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ 70 نوافل سے ایک فرض کی ادائیگی ہوگی، 70 نفل، اس سے ایک فرض کو پورا کیا جائے گا۔ جہاں پر فرض نہیں پڑا تو 70 نفل اس سے فرض پورا کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں فرض پڑھ لیا، بھائی فرض پڑھ لیا لیکن ہو سکتا ہے تیرے فرض میں کمی ہو، تو ہم تو نفل پڑھتے ہی نہیں ہیں، نفل کی تعداد ہوگی بہت تب جا کر فرض پورے ہوں گے، فرض پورے ہوں گے۔ اور ہمارے فرض کس طرح وہ ہمیں بخوبی علم ہے۔ تو میرے محترم دوستو، مرنے کے بعد اللہ نے ایک لمبی طویل زندگی رکھی ہے، اور اس کے بعد پھر جنت جہنم کا معاملہ حضرت ذی-النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں۔ رمضان مبارک میں بھی میں نے ان کے چند واقعات ذکر کیے۔ ایک واقعہ ان کا ذہن میں آیا، ایک مرتبہ حمام جانے لگے، بازاروں میں جو حمام ہوتا ہے تو وہاں گھسنے لگے، تو جس کا تھا حمام اس نے روک لیا، پیسے دو بھائی، ایسے کیسے گھستے جا رہے ہو، غسل کرنے جا رہے ہو، پیسے دو۔ حضرت ذی-النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بزرگوں کی باتیں اللہ کی قسم، اگر ان باتوں کی حقیقت پر غور کیا جائے تو انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، عمل کرنے کی کوشش کی جائے نجات کے لیے کافی ہے۔ فرمانے لگے، ہائے افسوس، یہ دنیا کا حمام جس کو شیطان کی جگہ کہا جاتا ہے، شیطان کی جگہ کہا جاتا ہے، اس میں جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو روک دیا۔ وہ جنت جو انبیاء کا گھر ہے، جو صدیقین کا گھر ہے، جو مرسلین کا گھر ہے، جو شہداء کا گھر ہے، جو صالحین کا گھر ہے، جو متقین کا گھر ہے، وہاں پر جانے کے لیے کوئی عمل نہیں، اور ہم تیار بیٹھے ہیں کہ ہم جائیں گے، ہم گھس جائیں گے، وہاں کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے، وہی اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ پوچھے گا لائے کیا ہو میرے لیے۔ انسان دنیا کی کسی دوست کے ہاں جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ لایا کیا ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، 3 آدمی وہ سفر کرنے کے لیے نکلے، تینوں ساتھ، رات میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک غار میں رک گئے۔ کراچی والوں کو تو شاید علم نہ ہو غار میں کیسے رکا جاتا ہے، گاؤں دیہات والے جانتے ہیں، پہاڑوں میں، ہم پشتوں میں عصمت کہتے ہیں اسے، انسان بارش سے دھوپ سے بچ جاتا ہے، اور رات کے وقت میں وہ اندر گھس گئے، آرام کے لیے لیٹے، ایک پتھر اوپر سے گرا اور غار کے منہ پر آ کر دب وہ اندر بند ہو گئے۔ بڑا انہوں نے زور لگایا پتھر ہٹانے کا، اس نے کہا نہیں ہٹتا۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ اب تینوں پریشان ہوئے، کیا کریں بھائی، نکلے کیسے؟ بہت زور لگانے کے بعد آخر تینوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، تم ادھر بیٹھو، تم ادھر بیٹھو، SOPs پر عمل کرتے ہوئے ایک ایک کونے میں، یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔
تم ادھر بیٹھو، تم بھی اللہ سے مانگو، کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کرو، تم بھی مانگو میں بھی مانگتا ہوں۔ ایک کونے میں بیٹھ گیا، اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں تو بکریاں چرانے والا، صبح کو لے کر بکریاں نکلتا تھا، شام کو واپس آتا تھا، جب واپس آ جاتا تو دودھ نکالتا بکریوں سے، پہلے دودھ میں اپنے ماں اور باپ کو پلاتا تھا، بعد میں اپنے بچے، بعد میں اپنے بچے، بعد میں اپنے بچے۔ آج تو ماں باپ کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک دن میں دیر سے پہنچا، دیکھا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں نے دودھ نکالا اور دودھ نکال کر ہاتھ میں کٹورا لے کر کھڑا ہو گیا۔ کسی بھی وقت رات میں میرا باپ اٹھ جائے اور اس کو دودھ کی طلب ہو جائے تو میں پیالہ پیش کر دوں۔ کرتے کرتے پوری رات گزر گئی، یہ کھڑا رہا۔ صبح کو جب باپ اٹھا، بیٹا یہ کیا؟ فرمایا ابا دیر سے آیا تھا، آپ سو گئے تھے تو دودھ لے کر کھڑا تھا، آپ کب اٹھو گے تو آپ کو دودھ پلاؤں۔ باپ کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو جا کر پلایا، وہ بچے جو بلبلا رہے تھے۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے۔ اگر اس عمل کو تو قبول کرتا ہے تو اس عمل کے صدقے میں اس پہاڑ سے اس پتھر کو ہٹا۔ پہاڑ سے وہ پتھر ہل پڑا اور تھوڑا سا ہٹ گیا، اتنا ہٹا کہ بندہ نہیں نکل سکتا، روشنی آ گئی اندر۔ دوسرا آدمی وہ دعا کر رہا ہے، باری تعالیٰ ایک مرتبہ میری چچا زاد بہن جو بڑی خوبصورت تھی اور میں اس کا عاشق تھا، وہ اتفاق سے میرے گھر میں آ گئی، گھر میں کوئی تھا نہیں، میں نے اس کو دبوچ لیا بری نیت کے ساتھ۔ اے اللہ اکبر کبیرہ! آج کہتے ہیں یہ چچا زاد بھائی ہے، یہ ماموں زاد بھائی ہے، یہ خالہ زاد بھائی ہے، یہ تایا زاد بھائی ہے۔ خدا را اپنی جوان بچیوں کو بچا کے رکھو، بچا کے رکھو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے۔ وہ چچا زاد بہن میرے پاس آئی، اور کسی مجبوری میں آئی، میں نے اسے پکڑ لیا، دبوچ لیا، اور جو رقم اسے چاہیے تھی وہ میں نے دی اس کو، اور میں نے راضی کر لیا برائی کے لیے، وہ بھی راضی ہو گئی۔ جب میں نے اسے گناہ کے لیے لٹایا تو وہ رو پڑی، اور اس نے کہا خدا سے ڈر، کیوں ایسا کہتی ہے؟ کہا میں نے کبھی زندگی میں ایسا گناہ نہیں کیا، آج مجبوری میں یہاں آئی ہوں۔ تو میں ہل گیا اور میں نے اس سے پیسے بھی واپس نہیں لیے، اسے جانے دیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے واسطے کیا ہے، اگر یہ عمل تیرے دربار میں قبول ہے تو اس عمل کے صدقے آج ہمیں اس غار سے نکلنے کا راستہ دے دے۔ پہاڑ سے وہ پتھر ہلا اور تھوڑا اور کنارہ ہو گیا، اور کنارہ ہو گیا، لیکن اتنا نکل نہیں سکتے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں اپنے گھر بنانے کے لیے مزدوروں کو لے کر آیا تھا، شام کو جب مزدوری دینے لگا، ایک مزدور وہ کچھ ناراض ہو کر یا چلا گیا اور اپنی مزدوری نہیں لی، اس کی مزدوری سے میں نے کچھ بکریاں خریدی، اس میں اللہ نے برکت دی اور سلسلہ چلتا رہا اور ایک بڑا ریوڑ بن گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ مزدور واپس آیا، ایک عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے مجھ سے کہا اللہ سے ڈر اور میری مزدوری مجھے دے۔ میں نے پہچان لیا اس کو، میں نے پہچان لیا، اور میں نے کہا یہ بکریوں کا ریوڑ کھڑا ہے، اس کو لے جا۔ اس نے کہا مذاق نہ کر میرے ساتھ، جو مزدوری ہے مجھے وہ دے۔ اس نے کہا مذاق نہیں ہے، تیرے پیسوں سے یہ خریدی اور اس میں اللہ نے برکت دی، آج یہ اتنا ریوڑ بن گیا۔ اور اس نے بھی ریوڑ لیا اور چل دیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے واسطے کیا،
اگر تجھے میرا یہ عمل قبول ہے، اس عمل کے صدقے اے اللہ اس غار سے ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا۔ وہ پہاڑ سے پتھر ہٹا اور تینوں ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ باہر آ گئے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بھی دیکھیں کہ کل قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے بندہ میرے لیے کون سا عمل لے کر آیا ہے، تو اپنے لیے کوئی عمل لے کر جائیں، اے اللہ یہ عمل تیرے لیے میں لے کر آیا تھا، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز میں کتنے خیالات ہیں، نماز کو کس شان سے پڑھ رہے ہیں، کیا ہماری نماز اس قابل ہے کہ ہم اللہ سے کہہ سکیں اللہ نمازیں لے کر آیا ہوں؟ اور نمازیں بھی کتنی، جب دل چاہا تو مسجد میں آ گئے، جب دل چاہا تو نماز پڑھ لی، جب دل چاہا نماز کو چھوڑ دیا۔ ہم کہیں اللہ روزے لے کر آیا، یہ روزے ہمارے سارا دن بھوک پیاسے، اور کبھی اس کی غیبت کی، کبھی اس کی غیبت کی، کبھی اس پر الزام ترسا، کبھی اس کی برائی کی، کبھی بد نظری کا معاملہ کیا، کیا روزہ ہے؟ زکوٰۃ ہے اس قابل؟ زکوٰۃ دے کر اگلے کو ہم مجبور سمجھتے ہیں، اپنا ماتحت سمجھتے ہیں، اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ حج کرنے جاتے ہیں، واپسی آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دولہا آ رہا ہے، بارات آ رہی ہے، ایک ڈھول ڈمکے والے لے کر نہیں جاتے ہیں ایئرپورٹ، ورنہ باقی ساری چیزیں پوری کرتے ہیں۔ یہ حج کر کے آ رہا ہے، یہ عمرہ کر کے آ رہا ہے، گاڑیوں کی گاڑیاں۔ وہ چند سال پہلے ایک واقعہ آیا تھا نا کہ کوئی سندھ کا 2 آدمی عمرہ کر کے آئے اور گھر کے 15 16 17 افراد وہ لینے گئے، گاڑی الٹ گئی، سب کے سب مر گئے۔ گھر ہی آ رہے ہیں نا، گھر ہی آ رہے ہیں، الامان والحفیظ۔ تو ہم سوچیں کیا ہے ایسا کوئی عمل جو ہم اللہ کے دربار میں پیش کریں گے کل قیامت کے دن، اللہ بھی کہے گا ہاں واقعتاً تو یہ عمل جو لے کر آیا یہ محض رب کی رضا کے واسطے تھا، اس میں اخلاص پورا بھرا ہوا تھا، اس میں دکھلاوا نہیں تھا، نام نہیں تھا، نمود نہیں تھی، نمائش نہیں تھی، زیبائش نہیں تھی، دکھاوا نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی، یہ واقعتاً صرف محض رضا الہی کے لیے تھا۔ سوچے ہم، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔